بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین، آج میں ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک آیات کا عمل ہے۔ یہ وظیفہ ہماری ایک بہن کا بتایا ہوا اور خود آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی پریشانی کے لیے، فراخ رزق کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے، کاروبار کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس وظیفے سے۔ قارئین کرام، انشاءاللہ اس وظیفے کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ تاہم ایک بات خصوصی دھیان رکھنا اور نماز میں کوئی کمی نہ آئے۔ نماز پڑھتے رہنا، بس یہ وظیفہ کرتے رہیں تو اس کا اثر ہوگا۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آج میں جو وظیفہ بتاؤں گا، اس عمل کو کرنے سے اگر آپ کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اچانک آپ کے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ لوگوں کو غیبی مدد سے اس وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقیناً یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ خود وظیفہ کر کے حیران رہ جاؤ گے۔ خواتین و حضرات، آج میں اس وظیفے کی بات کر رہا ہوں جو عمل میں بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ایک آیات پر مشتمل ہے جس آیات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ آیات سورہ رحمان کی آیات ہے۔ سورہ رحمان کی آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیات کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ نے اس آیات کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ رحمان کی یہ جو آیات ہے، اس کو 31 بار آپ نے دہرا لینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنوں اور انسانوں کے لیے اپنی مختلف نعمتیں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پوچھتا ہے، پھر آپ میں سے آپ کے رب کون کون سی نعمت پر یقین کرے گا۔ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مستقل طور پر اللہ کے بے شمار احسانات کا مشاہدہ، لطف اٹھاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سورہ رحمان کی تلاوت پڑھ کر سنائی۔ وہ خاموش ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے جن جن کو آپ سے بہتر جو آپ دیتے ہوئے سنا، یعنی میں نے یہی صورت جنوں کے سامنے پڑھی تو ان کو آپ سے بہتر جواب دیتے ہوئے میں نے سنا۔ جب بھی میں یہ آیات پر آتا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنہوں نے اب دیا، آپ کی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جس کو ہم انکار کریں، تاہم آپ کی تعریف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زینت ہے، قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کی خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن میں سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیات دہرانے سے تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں، اور اس وقت کے مطابق کافر مسلسل مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے، مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی۔ غرور، ناشکری میں اندھے تھے، مسلمانوں پر بغیر کسی استحال کے حملہ کرتے قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے، سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم غرور اور تکبر میں رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں اعمال
کرنے چاہیے، دنیا کے لیے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں، اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے، سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ سورہ رحمان کے فضائل اور برکات اور فوائد بیان کرنا عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ سورہ رحمان کی فضیلت ہم حدیثوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بیان کریں گے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ رحمان پڑھے اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جنات تھے۔ جب بھی میں ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کرتا تو وہ کہتے کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ سورہ رحمان کے فضائل یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ رحمان کو 11 دن تک پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو نہ صرف اس کے رزق میں برکت فراوانی اور کشادگی ہوگی بلکہ اس کی ہر جائز حاجت مراد جو بھی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جسمانی امراض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت انتہائی بابرکت ہے۔ اس کے فضائل کے لیے صرف یہ کہنا کافی ہوگا اگر مرض کسی بھی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی تو سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت سے 21 دن کے اندر ہر قسم کی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں موذی جانور سانپ کاکروچ وغیرہ ہوں تو صبح سورہ رحمان کا وظیفہ کریں، یعنی روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 7 دن کے بعد اپنے گھر کی دیواروں پر پانی کا سپرے کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی نقصان دہ چیزوں اور کاکروچ وغیرہ سے گھر پاک ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کی جو آیات کا وظیفہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے۔ نماز عصر جب آپ ادا کر لیں، نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نماز عصر جب پڑھ لیں تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورہ رحمان کی یہ آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیات کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیات کو 111 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کرو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نماز عصر کے بعد کے علاوہ بھی دوسرے اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ عصر کی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس عمل کو کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد یعنی تہجد کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو نماز تہجد کے وقت کر سکتے ہیں۔ تحقیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے اسی لیے ہے تاکہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکے۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اسی لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے مقصد اصلی کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے امراء کی بجاوری نواہی سے اجتناب و کنارہ کشی کا نام ہے، یعنی اللہ کے حکم کر وہ چیزوں کو انجام دینا، منع کر وہ چیزوں کو رک جانا، لیکن عبادات کے اندر بھی فرق کے مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی بنسبت کچھ کم ہے۔
عبادات کی بہت سی نواع و اقسام ہیں، لیکن جب کبھی ہماری سماعت و عبادات کا لفظ ٹکراتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں نماز کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ گو عبادات کا دائرہ نماز ہی میں محدود نہیں، تاہم اس کی اہمیت و فضیلت اس قدر نمایاں اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ عبادات کا تصور نماز کے بغیر محال معلوم ہوتا ہے۔ پھر نمازوں کی اہمیت اور فضیلت میں بھی تفاوت ہے، چنانچہ نمازوں میں سب سے اونچا درجہ فرض واجب کا ہے، پھر سنت مؤکدہ کا، پھر غیر مؤکدہ کا، اور پھر نوافل کا۔ اگر نمازوں میں نوافل کا درجہ خیر ہے، تاہم اگر اس کو خلوص اور حضور قلبی کے ساتھ کیا جائے تو اس کی فضیلتیں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی حدیث مبارکہ میں نوافل کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر نوافل میں جو مقام مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے، تہجد کی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے احسانات میں اضافہ ہوتا ہے اور سیئات معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تہجد نماز سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے۔ اللہ کے لاڈلے ہوں جس کا دل محبت الہی سے لبریز اور باطن تقوی و طہارت کے نور سے منور ہو، یقینی طور پر شب کی محراب کی تاریکی میں پوری دنیا غوش و خواب میں ہوتی ہے۔ وہ انسان جاگ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آرام دہ بستر سے اٹھ کر سخت سردی کے عالم میں وضو کر کے حضور الہی سر بسجدہ ہو کر رب سے سرگوشیاں کرنے والا رب کا لاڈلا اور پیارا نہ ہوگا؟ کون ہوگا؟ اس کے لیے تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ دوسرا، آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ان تینوں اوقات میں سے جو بھی وقت آپ کو صحیح لگے آپ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، اللہ پاک سے سجدے کی حالت میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرو۔ سجدے کی حالت میں اللہ پاک اپنے بندے کی زیادہ قریب ہوتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کی پوری امید ہوتی ہے۔ ایک سجدے کی حالت میں جب رات کا آخری حصہ رہ جائے، تہجد کا وقت ہو، دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی 5 وقتی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو، جو وقت ہے نماز کو اسی وقت پر ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کی جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو حل کر دے گا۔ اور جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، وہ جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ خاص وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔ اور ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔